اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، نزول میں یہ بعد میں ہے لیکن پہلے رکھی گئی، یعنی ترتیب میں یہ بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کی ابتدا قرآن حکیم کی مدنی صورت سے کی گئی۔ اس میں جو تعارف ہے وہ 3 طبقات کا ہے جو سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، اور تینوں کی صفات گنوائی ہیں اللہ پاک، یعنی اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ صفات کے لحاظ سے، یعنی اس کا ہمارے ساتھ اور ہمارا اس کے ساتھ، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، یہ اس کی صفتیں، اس نے ہمیں سماعت عطا فرمائی ہے، بصارت عطا فرمائی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ بندوں سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بندوں کی طرف سے کیا آتا ہے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے ہمارا ذکر کیا تو نسب کے حساب سے ذکر نہیں کیا، ایمان والوں کا، ان کے اعمال گنوائے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ان کی عمل بدلی ہو گئے، صالح ہو گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ان کا میزانیہ ٹھیک ہو گیا، بیلنس ہو گیا۔ اس لیے یہاں پہلے مومنوں کی صفات، یعنی جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، جن کو میں وہ ہیں کیسے تعارف کروا رہا ہے اللہ پاک، اور یہ جہاں بھی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ صفات کے ساتھ، کافروں کا اور منافقوں کا، ان کا ذکر بھی صفات کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسلک ہوتے تو ہمارے ہی جیسے نا، ایک ہی گھر میں تھے، باپ مخلص مومن تھا، بیٹا منافق تھا، بیٹا مخلص مومن تھا، باپ منافق تھا، تو تھے تو وہ ایک ہی گھر کے اندر، فرق ان میں کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں سب سے پہلے ایمان اور ایمان والوں کی صفات، ایمان بالغیب، نماز کا قیام، یقیمون الصلاۃ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، کافر بھی بچے پالتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، زمینیں بھی، پلازے بھی خریدتے ہیں۔ یہاں یہ انفاق مراد نہیں ہے کہ ہم نے انہیں پیسہ دیا اور انہوں نے بڑے بڑے جاگیریں بنا لی، وہ تو سارے کافر بھی بناتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ بناتے ہیں۔ یہاں انفاق سے مراد انفاق فی سبیل اللہ، ہم نے دیا ہے تو انہیں پتہ ہے یہ کس نے دیا ہے، لہذا وہ اس کی خاطر جب اس کے نام پر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں کیا اس میں۔ اور وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے یعنی قرآن حکیم، اور وما انزل من قبلک آپ سے پہلی جو کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر اسی طرح ہے جس طرح اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر۔ ہم اپنے نبی کا 100% صدق دل کے ساتھ ایمان ان پر لے آئیں اور ان کی خاطر جان ان کے قدموں میں دے دیں، لیکن اگر ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں، ہمارا یہ بھی قبول نہیں۔ ان پر ایمان رکھنا، ان کی بھی اتنی عزت کرنا جتنی ہم اپنے رسول کی کرتے ہیں، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان سے اگلا مرحلہ ہے یہ یقین کا، یعنی آخرت پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح ہم مرنا ہے تو مرنا تو سب نے ہے، لیکن ہمارا جو یقین ہے نا، ہم نے پاکستان جانا ہے، اپنے اپنے وطن جانا ہے، وہ عمل میں ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہر اچھی چیز وہاں بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوگا تو تقابل کر کے دیکھیں گے بالکل وہی سچویشن ہے۔ یہاں ایمان والوں کو یہ صفات گنوائی۔ اب آپ دیکھیں کہیں اللہ پاک ایمان کا تعارف ہی صفت کے ساتھ کرواتے، مثلا سورہ
ہود میں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ورنہ کیا ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. یہاں صبر کس جگہ آیا؟ ایمان کی جگہ. گویا ایمان کا دوسرا نام صبر ہے. اگر آپ ایمان لائیں تو اس ایمان پر اسی طرح وسوسے جھپٹتے ہیں، شیاطین جھپٹتے ہیں، شیاطین الانس والجن، جس طرح پرندے کھانے والی چیز پہ. اس وقت صبر کرنا، یعنی آپ توحید والے ہیں، توحید پر قائم ہیں، اور آپ پر مصائب آ رہے ہیں، تو لوگ تانے دیں گے آپ کو کہ یار یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، دیکھو مصیبتیں اس کا گاری نہیں چھوڑ، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، لگتا ہے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کی گرفت میں. تو اس وقت صبر کرنا اور توحید پر جمے رہنا. انبیاء پر جب مصائب آئے تو وہ الٹا یہ کہنے کی بجائے کہ جی آپ پہ ہم مصیبتیں لے کر آ رہے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تمہارے مسائل ہیں، مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، تمہیں بیمار ہو، تم لگتا ہے کہ ہمارے الہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، شکنجے میں لے لیا ہے، اس گستاخی پر جو تم ان کی کرتے رہے ہو، تم ان کے برے نام لیتے رہے اور برائی کے ان کی طرف ان کے بارے میں کہتے رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ فلاں دیں گے. اب دیکھو انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. یہ تانے ہیں اصل میں کہ جن پر بندہ پھر ایمان چھوڑ دیتا ہے. کہا کہ نہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، ایمان پر صبر کرنے والے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. پھر سورہ مومنون کی ابتدائی کی گئی ہے. اب دیکھیے یہ مکی سورت ہے سورہ مومنون، اور کافروں کو اللہ پاک اتنا اعتماد ہے مومنوں پر اللہ پاک کو کہ وہ چیلنج کے طور پر مکے والوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہیں مومن، اگر ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے گا یہ غلط. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یہ صفت ہے میرے ایمان والوں کی. تم میں سے کوئی بتائے کہ ان میں سے کوئی بندہ کسی پر بھی ہاتھ رکھ کے کہو کہ یہ لغو کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، عصمت کی حفاظت نہیں کرتا، بتاؤ. بہت بڑا چیلنج ہے یہ. مکی دشمن کسی پر انہوں نے اٹھ کر الزام نہیں لگایا کہ یہ لوگ برے. اور آج اپنی حالت دیکھ لیں، ہم بھی تو اپنا تعارف ایمان والے کے طور پہ کرواتے ہیں نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. وہ پوچھتے تم کون ہو؟ وی آر مسلمس. تو یہ کون ہے؟ یہ بھی مسلمس. پراپرٹیز دونوں کی الگ ہو گئی. یار چینی جو تھی، شوگر، وہ جس زمانے میں بھی تھی وہ میٹھی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کڑوی چیز اور آپ کہیں گے جی یہ شوگر ہے اور بندے کا ترا نکال دیں آپ. شوگر فرعون کے گھر میں بھی تھی تو میٹھا ہی کرتی تھی. مومن کافروں میں گھرا ہو تو بھی وہ میٹھا ہی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، کافروں میں تھے، اکیلے مومن تھے، تو ان کے منہ سے نکلا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا دیکھتے، احسان کرنے والا بہترین آدمی دیکھتے. اور جب بھائی آئے دربار میں جنہوں نے پھینکا تھا کنویں میں، بادشاہ بن گئے، تو بھائیوں نے آ کے کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہترین. بھائی کہہ رہے ہیں، ورنہ 100 عیب نکالتے نا. بھائی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین. تو مومن بادشاہ ہو یا جیل میں ہو وہ بالکل محسن ہوتا ہے. وہ جیل میں ڈان نہیں بنتا، بدماش نہیں بنتا، وہ جیل میں بھی مومن ہی ہوتا ہے. جس طرح چراغ بار میں بھی جل رہا ہو تو روشنی دیتے، مسجد میں بھی جل رہا تو روشنی دیتے. مومن تو چراغ ہے، جہاں جائے گا منور کر دے گا ماحول کو. تو یہ پوری صفات ان کی گنوائی. اچھا، اسی سورہ المومنون کے آخر میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے اس رکوع، آخری رکوع سے پہلے کافروں کی بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں. آخر میں آ کر جو سورت ہے اس کا اینڈ کیا ہے، اپنی تقریر کو سمیٹا ہے اللہ پاک نے، اور کہا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور یہ پورا رکوع ان کی صفات، یہ ہے مومن،
یہ ہے عباد الرحمان. یعنی اللہ ان کو رحمان کے بچے. ہم تو اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے جی، یہ ماشاءاللہ نے یہ کیا جی. اللہ عباد الرحمان کہتے ہیں، رحمان کے بندے یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہیں رحمان کے بندے. فالتو خرچ نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان میں سے مانگتے ہیں. جب لغو کے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو کام سے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے عزت بچا کر گزر جاتے ہیں کہ جیسے دیکھے ہی نہیں. یہ رحمان کے بندے. تو اللہ پاک صفات سے ان کا تعارف کرواتا ہے. اب ایک بندہ ہے بڑا مشہور، میری مثال ہے، خدا نخواستہ میرا کوئی بچہ کسی سیریس کرائم میں پکڑا جاتا، ایک تو افینس ہوتا ہے، گاڑی کا مخالفہ ہو گیا، سگنل ریڈ تھا تو پیدل اس میں سے چلا گیا، یہ بلدیہ والے پکڑ لیتے ہیں. ایک تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سیلی مسٹیکس ہوتی ہیں، یہ میٹر نہیں کرتی. کسی اور کیس میں پکڑا گیا ہے اور ساتھ کہہ بھی رہا کہ میں قاضی صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو چھڑانے جاؤں گا بھی اسے تو کہوں گا میرے دوست کا بیٹا ہے، پڑوسی کا بیٹا ہے، جاننے والے کا بیٹا ہے، کہ اس پر ایلیگیشن اتنی بری ہیں کہ وہ میں اپنا تعارف کروا ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ. اور وہ سب کو کہہ رہا میں قاری صاحب کا بیٹا ہوں، جو پاکستان سینٹر میں قاری صاحب نہیں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں. اور تو کرتوت تو نے کیا کیا اور تعارف تو کروانا ضروری سمجھتا ہے؟ تمہارے کرتوت پوری دنیا میں مشہور ہے، تم ساری دنیا کو کہتے ہو تم مسلمان ہو. تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، تم تو بدنامی کا باعث ہو اسلام کے لیے. مسلمانوں کے نام پر جو ہم مارکیٹ میں اس وقت ہیں، کیا سب سے ہر قسم کی دو نمبری، ایک ایک سے بڑھ کر ایک. بنگالیوں کو دیکھ لیں، ہمارے کان کو ترتے ہیں. مصریوں کو دیکھ لیں، یعنی جو ملک بھی آپ چھوڑیں اس سے کہ جس ملک میں بھی جائیں، ٹاپ کے 10 ملک جو کرپٹ ہیں وہ ہم ہیں. جیلی خون بیچتے ہیں، خون کی ایک بوتل کی 3 بوتلیں بنا دیتے ہیں گلوکوز ملا کے. اس سے کیا ملا؟ بندہ مر گیا. تمہیں کیا ملا؟ 400 کی بوتل ہے یار، 2 بوتلیں تم نے اس کی ایکسٹرا بنا دی گلوکوز سے، 800 تم نے لیا ہے. ڈینگی کے بندے کو، وہ مریض کو لگا ہوا ہے وہ بلڈ، اسے بلڈ کی ضرورت تھی، اس میں تو سارا تم نے گلوکوز ڈالا، صرف رنگ اس کا سرخ کیا ہوا، تم مر جاتا ہے بندہ. ڈاکٹر تو کہتے ہیں اتنی بوتلیں دے دی ہم نے، بندہ مر جاتا. 800 کے لیے بندہ مار دیا تم نے. اینٹ برادہ ہر چیز پاکستان سے جو چیز آتی ہے وہ تو اعتبار ہی نہیں ہوتا کس میں. کوئی پاکستان سے باہر پہلے تو یہ بات کیا آتا ہی کیا ہے پاکستان سے باہر؟ تبت سنو، وہ بھی سڑی سوکی ہوئی ہوتی، آدھی شیشی ہوتی. پاکستان سے کیا آتا ہے؟ یہاں آم آتے ہیں، گلے ہوئے آتے ہیں اس سیزن میں، جب ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب 29 روپے کلو ہوتے ہیں انڈیا والے آتے ہیں. جب 15 کی پیٹی ملتی ہے پاکستانی آتے ہیں، اس میں آدھے جو ہے وہ یا نیچے اخبار رکھے ہوتے ہیں، آدھے خراب ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی لحاظ سے بھی باعث فخر نہیں اسلام کے لیے. ہمیں دیکھ کر کوئی پاگل ہی مسلمان ہوگا. یہ تو قرآن ہے جو مسلمان کر لیتا لوگوں کو. یہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کھینچتا ہے دلوں کو، اور ہم اس سے دور کرتے، ہم اسے پیش ہی نہیں کرتے. اور پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم خود اس جیسے نہیں ہیں. یہ پیش کریں گے تو ہم ننگے ہو جائیں گے. دیکھنا 3 صورتوں میں مومنوں کی صفات گنوائی ہیں اور ہم ننگے ہو گئے. یہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر کیوں پیش کریں گے ہم؟ جب پاسپورٹ پہ جعلی فوٹو ہو تو پھر تو ہم پیچھے رکھیں گے نا، اس لیے کہ ہمارا چہرہ اس کے مطابق نہیں ہے. ہم جعلی مسلمان، ٹوٹلی پیدائشی مسلمان ہے. جس طرح بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کا بچہ مسلمان ہے. مسلمانی اس میں ہے یا نہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. یہ تو وہاں کھلے گی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنت میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جا کے نیک ہو جائیں. وہ جنت میں نیکی کی ضرورت نہیں بھائی صاحب. نہ وہاں کوئی فقیر ہوگا کہ آپ صدقہ کریں اسے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی زمین کا تنازع ہوگا، نہ آپ کا کوئی پڑوسی برا ہوگا. جنت تو یہاں ہے نا، جنتی تو یہاں چنے جا رہے ہیں نا. جس وقت آپ بندے کو دفنا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت جنتی ہوتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے. قبر میں کچھ نہیں بدلے گا، جیسا دفناؤ گے ایسا اٹھے گا. تو ہم وہ صفات اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے کہ دنیا میں ہم گواہی لیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں جاؤ اور جنت میں جاؤ. بندوں میں ہمیں اس لیے پیدا کیا اللہ پاک نے، اپنے علم سے جنت میں بھیجنا ہوتا
تو وہیں سے بھیج دیتا، ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. ہمیں پیدا بندوں میں اس لیے کیا کہ ہم نے ان میں سے ہو کر جنت کماؤ. ذرا یہ قدم قدم پر تمہیں دھکے دیتے ہیں، قدم قدم پر مسائل پیدا کرتے ہیں، تمہیں مشتعل کرتے ہیں، بدلے میں تھوڑی غلطی کر کے تم سے بڑی غلطی کروانا چاہتے ہیں، اور تم وہی کرتے ہو جو وہ چاہتے ہیں. اور اللہ تمہیں کہہ رہا صبر کرو، یہ تمہارا امتحان ہے، بچ کے رہو ان سے، اپنے آپ کو بچاؤ. تو صفات سب سے پہلے جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں ہونے ہیں، قیامت کے دن سنائے جانے، ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے. فیل اور پاس ایگزامینیشن ہال کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ 31 مارچ کو جو ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اس میں فیل پاس نہیں ہوتا، اس کا اعلان ہوتا ہے. فیل پاس تو وہ اپنے اس کمرہ امتحان میں ہو کے نکلتا ہے. ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال کے اندر، وقت ہمارے پاس محدود اور پتہ نہیں کس وقت ہمارے ہاتھ سے پرچہ لے لیا جائے. جو بھی بننا ہے وہ یہیں بننا ہے. صفات تو اللہ پاک نے سورت کے شروع ہی میں سے مومنین کی صفات گنوائی. سورہ معارج میں فرمایا الا المصلین، سے مراد ہے الا المومنون. سورہ ہود میں صبر کو ایمان کی جگہ لے کر آیا اللہ پاک. صبر اور ایمان ہم مانی، آپ ایمان لائیں، آپ توے پر انگارے پر کھڑے ہیں، آپ کوئی آسان نہیں ہے مومن بن کے رہنا. اچھا، وہاں نماز کو ایمان کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے. من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا. اسی بنیاد پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا تو یہ آیت پیش کی تھی کہ اگر ترک نماز کفر ہے تو ترک زکوٰۃ بھی کفر، اس لیے کہ دونوں جوڑے میں آئے. فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَ، ان کا رستہ چھوڑ دو، پھر انہیں مت مارو. وہ جن کو 4 ماہ کی دی تھی مہلت، ان کے لیے کہا جا رہا ہے سورہ توبہ میں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. یہ مومن تسلیم کر لیے گئے. ہمارے یہاں پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ نماز کی بھی کوئی اہمیت ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. یعنی کوئی زمانہ تھا عبداللہ ابن ابی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے اور مسلمان بھی کہلائے، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. لیکن آج کل کسی کو پرواہ بھی نہیں. وہ سمجھتے یہ ہابی ہے اپنی اپنی، جس کا دل ہے نماز پڑھے، جس کا دل ہے نماز نہ پڑھے. اس کے بعد کفار کی بات آئی اور ایک آیت میں ان کو سمیٹ لیے. اصلاً جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ کافروں اور یہ مومن اور یہ کافر ہے، یہ فیصلہ دنیا میں ہو رہا ہے. اما کافرن و اما شکورا، یا تو کافر ہوگا یا شاکر ہوگا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. فیصلہ جو ہو رہا ہے انسانوں میں وہ ایمان اور کفر کا ہو رہا ہے، نفاق نہیں. نفاق درمیان میں ہے. ان سے کہا یا تو مومن بن جاؤ، تو یا ہمت پیدا کرو اور کھل کر کفر کرو. تم تو ان سے بھی بدتر ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہیں وہ کفر کے جہنم کے سب سے بدترین حصے میں ہوں گے. سی کلاس انہیں دی جائے گی، اس لیے کہ تم تو کسی کے کام بھی نہیں تھے. کافر جو تھا وہ اخلاص سے. منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو دل سے پتا ہو کہ ایمان اسلام اچھی چیز، لیکن وہ اس کی خاطر سٹینڈ نہیں لے سکتا، مصیبت نہیں برداشت کر سکتا، لہذا اس کا اعلان نہیں کرتا. دل میں ہے، اعلان نہیں کرتا. یہ نفاق. کافر خلوص سے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اسلام ٹھیک نہیں. ابو جہل نے نفاق میں جان نہیں دی. وہ صدق دل سے سمجھتا تھا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے. اور یہ ایک نیا فرقہ اٹھ گیا، یہ نیا فتنہ اٹھ گیا ہمارے اندر، بنی اسماعیل کے اندر، جس نے توڑ پھوڑ پیدا کر دیے. بنی اسماعیل ایک قوم تھے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے گڑگڑا کے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو دیکھ اس نے بیٹے کو باپ کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اس نے رشتے ناطے کاٹ دیے. یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے فتح عطا فرما. دعا مانگ کے چلا وہاں سے. کتنا اس کے اندر یہ یقین ہے کہ ہم سچے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم نے دعا کی تھی نا کہ حق کو فتح ہو، حق کو فتح ہوگی.
اب باز آ جاؤ. لیکن عبداللہ ابن ابی کو پتا تھا اسلام سچا ہے, نہیں لایا. دل سے اس نے مانا نہیں اس کو, اگرچہ وہ جانتا تھا, اعلان کرتا تھا, لیکن وہ اس کا اقرار دل سے نہیں کر رہا تھا. یہ نفاق. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. بڑی سیدھی ساری بات ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا ہدی للمتقین, یہ ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین, جو پرہیز کرنے والے ہیں, اس کو ماننے والے ہیں, تقوی کی روش اختیار کرنے والے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے لیے, یہ کتاب ان کے لیے فائدہ مند ہے. ان کے لیے سواء علیہم انذرتم, ان کے لیے سگنل گرین ہو یا ریڈ ہو یا پیلا ہو, انہوں نے جانا ہی جانا. یہ سگنل ان کے لیے لگایا گیا ہے جو ریڈ پہ رکنا چاہتے ہیں, گرین پہ جانا چاہتے ہیں. یہ اس بک کے ریڈز اور جو گرینز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پابندی کرنا چاہتے ہیں. کل یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تیری بات ماننا چاہتے تھے لیکن تو نے بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کریں. یہ ان کے لیے. جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ کسی چیز ان کو چھوڑ ہی دیں آپ. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دی. مور کر دی ہے کہ جو اندر ہے وہ اندر رہے اور جو باہر ہے وہ اندر داخل نہ ہو. یعنی کفر نکلے گا تو ایمان کی جگہ بنے گی. دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. آپ پانی کے ٹب میں گلاس کو الٹا کر دیں, اس گلاس کے اندر جو ہوا ہے وہ پانی کو اندر نہیں جانے دے گی. آپ زور لگاتے ہیں وہ اوپر آتا ہے. اب تھوڑا سا اس کا ٹیڑھا کریں, جو ہوا کو باہر نکلنے کا موقع دیں, وہ ہوا نکلتی جائے گی بلبلوں کی صورت میں, پانی اندر جائے. بالکل یہی صورتحال ایمان کی ہے. اس لیے کلمے کی ابتدا لا سے شروع کی گئی. وہ پہلے والا نکالو, وہ اندر کے مندر توڑو, وہ بت نکالو تاکہ خدا کی جگہ. اس لیے لا الہ کہا ہے, کوئی الہ نہیں. پہلے لا سے شروع کیا, ڈیمولش کیے, سارے الہ ختم کر دو. پھر الا اللہ, اس اللہ کے دروازے سے اللہ داخل ہوتا. ابتدا لا سے ہوتی. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ اس تقیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑی. لا ہے وہ ناگ ہے, وہ دل کے اندر موجود ہر چیز کو مار دیتا. تقیے دار فقیر کون ہے؟ ہمارا نفس, ہماری انا جو قبضہ کر کے بیٹھی ہے. بھائی ٹھیک ہے اسلام ایسے کہتا ہے لیکن میری انا نہیں مانتی. ہم راجپوت ہیں, ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے. میں نے ناک نہیں کٹانی اپنی, اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں آپ. یہ وہ تقیے دار فقیر ہے. قبضہ گروپ فرمایا اس کو لا کا ناگ لڑے, یہ مرے اور جگہ خالی کرے, قبضہ جما کر بیٹھا. تو دل پر مور کر دی کہ جو دل میں ہے یعنی کفر باہر نہ نکلے. جب یہ باہر نہیں نکلے گا تو ایمان کے اندر جانے کا بھی چانس کوئی نہیں. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اس کے بعد سماعت یعنی ایمان حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کے سب دروازوں کی بات کی جا رہی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ, سورہ النجم ہے نا. فرمایا کہ اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے. وہ ڈیٹا پروسیسنگ جو فیکلٹی انسان کے اندر رکھی گئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. قلب اس کو کہتا ہے جو سوچتا ہے, جمع تفریق کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قلب اس میں ملوث ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ ان فی ذلک الذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع, یا وہ کان لگا کر سنے بات کو. یعنی یا تو دل خود سوچے مجھے کس نے پیدا کیا, یہ ساری سہولتیں مجھے کس نے دی ہیں. ایک گردہ فیل ہو جائے تو مجھ پہ کیا قیامت گزرتی. جو ڈائلائسس کرواتے ہیں ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ گردہ کس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس تو ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. جس بندے کو صرف چشمہ لگ جاتا ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ چشمہ جو ہے یہ کیا مصیبت ہے. اور اصلی جب اپنی نظر کام کرتی ہے تعجب ہوتا ہے ان کاؤنٹر والوں پر. وہ چھوٹی سے بار کے نیچے جو لکھے ہوتے ہیں جب وہ کام نہیں کرتا ان کا تو پھر اس کو پڑھ کے تو وہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کیسے رہے ہیں, ہم تو اتنا موٹا کر کے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی جب سہولت چلی جاتی ہے اس کی قدر آتی ہے.
قلب یہ ہے کہ جو باہر نکلتا ہے، کہا سیروا فی الارض افلم یسیروا فی الارض، یہ باہر جا کے گھومتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے دل عقل سے کام لینا شروع کر دیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یعنی سفر جب آپ کریں، سفر جو تجارت کے لیے لوگ کرتے ہیں، بزنس کے لیے، ایک وہ سفر جو عبرت کے لیے سفر کیا جاتا ہے. فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اندھے دل ہیں. باہر نکلو گے تو شاید ان کو کوئی ہدایت مل جائے، کوئی واقعہ دیکھ لیں. آپ اسپتال جائیں ذرا، آپ مریضوں کو دیکھیں گے تو آپ کسی مردے کو جا کے غسل دیں، ذرا دیکھیں دل ہلتا کہ نہیں ہلتا، وہ وائبریٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا. جوان آدمی کو دیکھیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس پہ چل رہا ہے، ویل چیئر پہ چل رہا ہے، دیکھیں آپ، پتہ چلتا ہے بندے کو. یہ ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، یا وہ نظر، وہ آنکھیں ہوں جو دیکھیں. اس لیے کہ یہ آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں، دل اندھے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ یا تو خود دیکھے، اگر اس کی آنکھیں نہیں تو پھر کان اس کے کھلے ہونے چاہیے تاکہ کوئی ایک بندہ نابینا جا رہا ہے، اس کی اپنی آنکھیں کام نہیں کرتی. قلوبہم غشاوہ، ابصارہم غشاوہ. آگے گڑا ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، وہ جا رہے ہیں، کوئی انہیں کہتا کہ حافظ صاحب آگے کھڈا ہے، تو اگر تو ان کے کان کام کرتے تو وہ رک جائیں گے. یعنی خود انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن سماعت نے کام کیا، کسی کی مان لی، انہوں نے رک گئے. یا انہوں نے کہا صاحب دائیں ہو جائے، آگے گڑا دائیں طرف ہو جائے، ذرا وہ دائیں طرف ہو گئے. اگر وہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور ساتھ میں بہرے بھی ہیں، کسی کی پکار بھی نہیں سنتے، تو گڑے میں گریں گے کہ نہیں؟ یہ ہے کافروں کا حال. یہ خود بھی عقل سے کام نہیں لے رہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، اور نبی کی بات بھی نہیں سنتے. لہذا ان کی اب بات چھوڑ ہی دیں، انہوں نے گرنا ہی گرنا، ان کے سارے دروازے بند ہیں. یہ ہے بات. اس کے بعد اللہ پاک نے پھر پورا رکوع منافقین پہ خرچ کیا ہے کہ یہ کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہونا ہے اور ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی سیاست کیا ہے، ان کی بھی پھر صفات بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان نہیں لائے، منہ سے کہتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے. والذین آمنوا، اصل میں یخادعون رسول اللہ، انہیں بھی پتہ، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ابھی رسول کو دھوکہ دینا اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے. رسول کی انسلٹ، اللہ کی انسلٹ، یہ ہے. رسول کا انکار، اللہ کا انکار ہے. رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت کا کوئی مطلب ہی نہیں بچتا پیچھے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ. یعنی یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کو فریب دے رہے، خدا کو نہیں. خدا فریبی نہیں ہے، خود فریبی. وما یشعرون، مگر یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بزدلی کی، شک کی، لالچ کی. فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ جو چیز اس کے سامنے لے کر جائیں گے وہ اس میں برکت ڈال دے گا.
بڑا عجیب مسئلہ. لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، بڑی برکت والی سرزمین ہے، تو وہاں ایمان لے کر جاؤ گے، تقوی لے کر جاؤ گے، تو جس طرح نمازوں کا اجر ہے نا 1,00,000 ملتی ہیں، اسی طرح وہاں سے تقوی کا ریٹ بھی بڑھا کر پھر ملتا ہے جو لے کر جاتے ہو. اس لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودوا، حج پہ نکلے ہو تو کچھ اپنی پونچی لے کر بھی جاؤ. ایک صاحب سے کہا، کسی نے قافلے پہ جا رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا کوئی سامان وغیرہ لے لیں. انہوں نے کہا جی اللہ پر توکل ہے، رازق ہے، پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے تو ہمیں بھی دے دے گا. انہوں نے کہا پتر پھر ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں چلنا، تو نے نظر ہماری گٹھڑیوں پہ رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ کھول کے بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو ظاہر ہے مربت کے مارے مجھے بھی بلائیں گے، میں ان کے ساتھ کھاؤں. ان کا نہیں، پھر تو سفر ہمارے ساتھ نہیں کرے گا اگر تو زیادہ راہ نہیں لے. تزودوا، زیادہ راہ لے کر جاؤ، لیکن تقوی کو مت بھولو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ لے جانے والی بہترین چیز تقوی ہے. تقوی لے کر جاؤ گے تو تقوی لے کر آؤ گے. یہاں سے ریاکاری لے کر جاؤ گے، وہاں سے 70 کے ساتھ ضرب مار کے تمہیں واپس تمہاری جیب میں ڈال دی جائے گی، لے جاؤ اس کو. اور ہم چونکہ فراڈ لے کر جاتے ہیں لہذا وہاں سے بڑے فراڈی بن کے نکلتے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ دیکھنا 30 لاکھ بندہ عمرے کو چھوڑ دیں آپ. اس وقت عمرے پہ بھی وہی رش ہے جو حج پہ ہوتا ہے، چونکہ حج مہنگا ہو گیا ہے تو دنیا اب یہی کرتے چلیں جی ہم سلاد کھا کر ہی گزارا کر لیں گے. اب لوگوں نے جو سفید پوش لوگ ہیں انہوں نے عمرے کو ہی حج سمجھ لیا. ویسے بھی وہ حج ہی ہوتا ہے، حج صغیر ہوتا ہے اور وہ بڑا حج کبیر ہوتا ہے، دونوں حج ہی ہوتے ہیں. یہ اس لیے یوم حج الاکبر جو ہے سے مراد حج ہے، وہ ذی الحجہ والا حج. باقی جو ہم عمرہ کرتے ہیں یہ چھوٹا حج ہوتا ہے. اب اس کو غریبوں کا حج بنا دیا گیا. تو اتنے لوگ جب ریسائیکل ہو کر آئیں معاشرے میں ہر سال 30 لاکھ بندہ، تو یار کوئی معاشرے میں تبدیلی تو آنی چاہیے. دیکھنا ڈاکٹر 30 لاکھ نہیں نکلتے ہر سال اسپتال میں سے، لیکن جگہ جگہ ڈاکٹر مل جاتے، ڈھیر ڈاکٹروں کے لگے ہوئے، پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں سے نکل رہے ہیں ڈاکٹر. ٹیچر جاب نہیں ملتا، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اب اندازہ کریں پرائمری میں پڑھانے کے لیے بھی ماسٹر چاہیے. ناقدری ہے. یہ 30 لاکھ جو آتے جب واپس آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو حاجی شیطان کو کنکریاں مار کے پاک صاف ہو کے یومن والا دت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے، وہ جو آتے ہیں عرفات سے ہو کر، وہ جاتے کہاں ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. نہ تو انڈیا کے مسلمانوں میں کوئی فرق پڑا ہے، نہ پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی فرق پڑا ہے، نہ بنگالیوں میں کوئی فرق پڑا ہے. ایک سے ایک بڑھ کر 2 نمبر بندہ ہے. وہ جاتے جو کر لے کے ہیں اس کو ضرب مروا کے وہاں سے لے کر آتے ہیں برکت کے ساتھ. تو کفن پہنایا کیوں جاتا ہے؟ میقات پر روک کر وہ 2 کپڑے پہنائے کیوں جاتے ہیں؟ سارے عیب تو تم سے دور کر دیے جاتے ہیں. پینٹ شرٹ اتارو، یہ کندورا بھی اتارو، یہ شلوار قمیض بھی اتارو. تم یہ سب تمہاری جو نشانیاں ہیں یہ انہوں نے تمہیں خراب کیا ہوا، انہوں نے تمہیں دشمنیاں ڈالی ہوئی ہیں. ان سب کو اتار دو. جس کپڑے میں دفن ہوتے ہو اس وہ کپڑا پہنو، 2 کپڑے اور آ جاؤ ہمارے ساتھ. لیکن نہیں، ہم اوپر 2 چادریں لپیٹ رہے تھے، ہمارے اندر وہی انڈین ڈٹ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہی پاکستانی بیٹھا ہوتا ہے، وہی مصری بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری جتنے بھی تعصبات ہیں، وہی پٹھان، وہی بلوچ، وہی پنجابی، کوئی بھی چیز ہم نے نہیں چھوڑی. ہم خدا کے بندے بن کر نہیں جاتے. وہ عورت کا پردہ کیوں اترواتا ہے؟ کیوں کہتا ہے چہرہ ننگا کرو؟ اس لیے کہ لونڈی کے لیے چہرہ ڈھکنا جائز نہیں. فرق. اور وہ وہاں تمہاری بیوی نہیں، وہ اللہ کی لونڈی ہے احرام کی حالت میں، اس لیے کہ ایسے مت چھیڑو. بیوی کیوں حرام کر دی جاتی ہے؟ کہ اب یہ تمہاری بیوی نہیں، اللہ کی بندی ہے. چہرہ ننگا اس نے بحیثیت کنیز کے کیا ہے، اللہ کی لونڈی کی حیثیت سے اس نے چہرہ ننگا کیا ہے. ہر چیز ہم سے لے لیتا ہے. وہ بال تک نہیں، آنکھ کہتا ہے بال توڑو گے تو اس کا آفینس ہے. یہ سبز گھاس توڑو گے آفینس ہے وہاں پہ. اس جگہ بھی ہم خالص نہیں ہوتے، لہذا واپس آ کے بھی پھر ہم خالص نہیں ہوتے. یہ خداع ہے، دھوکہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی